نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میرا موضوع ہے حسد اور اس سے نجات کا طریقہ اور وظیفہ۔ تو محترم سامعین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بچ نہیں سکتا: بدگمانی، حسد اور بدفعلی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سے نجات کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، جب تو حسد کرے تو ظاہر مت کر، یعنی دل میں حسد ہو تو زبان یا عمل سے اس کا اظہار مت کر۔ تو محترم سامعین، صرف دل کے خیال پر مواخذہ نہیں، اور جب کسی کے متعلق بدگمانی ہو بلا تحقیق اسے حقیقت مت سمجھو۔ اگر بدفعلی کی صورت پیش آئے تو پرواہ کیے بغیر کام میں لگے رہو، یعنی کہیں جانے کا ارادہ تھا کہ الو کی آواز سن لی یا کسی اور جانور کی یا بدن کے اعضاء میں سے کسی میں لرزہ وغیرہ پیدا ہو گیا تو اس وجہ سے اپنا ارادہ تبدیل نہ کیجیے۔ معزز سامعین، بلکہ اپنے عزم پر جاری رہو، یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کریے، ضرور کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول ہے کہ آپ اچھی فعل کو پسند فرماتے اور بدفعلی پکڑنے کو ناپسند سمجھتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بدفعلی پکڑنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تم کو تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تو کسی پرندے کی آواز سنے تو کہا کر، اے اللہ، یہ پرندہ بھی تیرا ہے اور خیر و برکت بھی تیری ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت بھی تیری ہی عطا ہے۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ کہہ دو، انشاءاللہ کچھ بھی ضرور نقصان نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ باہم بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حضرت معاویہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، حسد سے بہت زیادہ بچو کہ اس کا اثر تیرے اندر جو ہے پہلے ظاہر ہوگا اور تیرے دشمن کے اندر جو ہے بعد میں۔ تو محترم سامعین، فقی فرماتے ہیں کہ حسد سے بڑھ کر کوئی چیز مضر نہیں کہ دشمن تک اس کا اثر جو ہے پہنچنے سے پہلے خود حسد کرنے والا 5 آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی حسد کرنے والا 5 آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، 5 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مسلسل غم، ایسی مصیبت جس پر کوئی اجر نہیں۔ نمبر 2، ایسی مصیبت جس پر کوئی اجر نہیں، اور تیسرا یہ کہ ایسی قابل مذمت حالت جس پر کبھی تحسین نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے پر ناراض ہوتے ہیں۔ 5ویں یہ مصیبت ہے، 5ویں آفت یہ ہے، توفیق کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں پر حسد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ 6 باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ تو معزز سامعین، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، میرے بعد آنے والے حکام ظلم کی وجہ سے، اور عرب لوگ جو ہیں عصبیت کی وجہ سے، دہقان لوگ جو ہیں تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگ جو ہیں خیانت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے، اور اہل علم حسد کی وجہ سے، یعنی ایسے علماء جو طلب دنیا میں ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں۔ دانا کا مقولہ ہے کہ حسد سے بہت بچو، کیونکہ حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت کا باعث بنا،
اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنا۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے مراد شیطان کا وہ قصہ ہے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام پر حسد کیا جس کی وجہ سے یہ مردود ہوا۔ اور زمین میں نافرمانی سے مراد آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کا قصہ ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ تو معزز سامعین، حسد ایک بہت بری بیماری ہے، بہت بری مرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس بری بیماری سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو معزز سامعین، اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک عمل ہے، ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے یا آپ کے اندر جو ہے کسی قسم کی حسد ہے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ یہ تصور کر کے پڑھے، یا اللہ یہ بری مرض ہے، اس سے مجھے جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اس سے مجھے محفوظ رکھا جائے، مجھے اس سے پناہ دی جائے۔ اس تصور سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بری بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک اور عمل ہے، اگر آپ کو پتہ ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی حسد کرتا ہے اور مجھے جو ہے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک عمل بہت ہی زبردست مجرب عمل ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، آپ کو آواز اس کی پہنچتی ہو، تو آپ جو ہیں اذان کے وقت تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں 3 دفعہ، اور اذان کے الفاظ جو ہیں وہ بھی ساتھ دہرانے ہیں، یعنی اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو آپ نے بھی ساتھ وہی کلمات جو ہیں دہرانے ہیں۔ لیکن جب وہ وقفے پہ ہوں، آپ کو ٹائم مل جائے تو پھر آپ اس دوران جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیے 3 دفعہ، اور یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اس شیطانی عمل سے محفوظ فرمائیے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے، اور حاسدین کے شر سے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ پناہ دیجیے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ حاسدین کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ جو یہ عمل کریں گے۔ سامعین، حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنا صرف 2 شخصوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہو اور وہ شب و روز اس کی تلاوت کرتا ہو، یعنی دن رات جو ہے قرآن مجید پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے اس سے حسد کرنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے توفیق دیتا اور میں بھی قرآن جو ہے وہ پڑھتا، دن رات قرآن کی تلاوت کرتا۔ اور دوسرا کہتے ہیں وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہو، یعنی اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں ان پر حسد کرنا جائز ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور جو ہے مال جو ہے خرچ کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر آرزو ہو، تمنا ہو۔ تو محترم سامعین، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔